بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں شب برات کے فضائل آپ کے سامنے عرض کریں گے، اور وہ 5 راتیں جن میں عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ سب باتیں آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سامعین مکرم، یہ مبارک رات جو آ رہی ہے یہ معمولی نہیں ہے، بڑی عظیم الشان رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں جو مسلمان ان 5 راتوں میں عبادت کرے، اللہ کے لیے جاگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت واجب ہونے کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کی زندگی کا خلاصہ اور اس کا مقصود اصلی 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رضا حاصل ہو جانا۔ نمبر 2، اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ نمبر 3، جنت کا نصیب ہو جانا۔ نمبر 4، جہنم سے آزادی حاصل ہو جانا۔ ان 4 کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ 4 باتیں کرے، مرنے سے پہلے اس کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے اور وہ جنت کا مستحق بن جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے اور دوزخ سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لے۔ تو سامعین مکرم، یہ شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ اگر کوئی اس رات میں جاگے اور اللہ کی عبادت اس طرح کرے جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے، اور اس طرح نہ کرے جیسا کہ آج کل لوگوں میں رواج ہے کہ ایسے عبادت گزار کو اللہ تعالی لازمی طور پر جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات یہی شب برات ہے، دوسری شب قدر ہے، تیسری عید الفطر کی رات ہے، چوتھی رات 9 ذی الحج کی ہے، اور 5ویں رات 10 ذی الحج کی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل لوگ عید کی رات میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہی عید الاضحیٰ کی رات میں جاگتے ہیں۔ ان راتوں کو ویسے ہی بازاروں کے اندر گھوم پھر کر ضائع کر دیتے ہیں۔ اس رات کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بڑے اہم فیصلے فرماتے ہیں، اور وہ فیصلے اس طرح فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہونا تھا اور ہر انسان کے ساتھ ہونا تھا، اللہ پاک نے وہ سب انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، بلکہ اس دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ دنیا بنے گی، اس میں اتنے انسان ہوں گے اور اتنا عرصہ دنیا میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی پوری تفصیل اور پوری کیفیت لوح محفوظ میں تحریر فرما دی ہے۔ سال بھر میں جو کچھ دنیا میں ہونا ہے اور جس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ اگرچہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن شب برات میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے نقل کروا کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان امور کو سر انجام دیں جو انہیں لکھ کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کے اندر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں وقت فلاں شخص کی روح قبض کرنی ہے۔ اب اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ یہاں کاروبار کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، چل پھر رہا ہے اور سال کے منصوبے بنا رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ میرا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہونا ہے، یا کسی کا کاروبار فیل ہوتا ہے، کسی کا کاروبار چمکتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کو طلاق ہوتی ہے، کسی کے اولاد ہوتی ہے، یا کسی کو تنزلی ہوتی ہے، کسی کو عزت ملتی ہے، یا کسی نے ذلیل اور رسوا ہونا ہوتا ہے، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں اور ہر کام اپنے وقت پر ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ اہم فیصلے ہیں جو اس رات یعنی شب برات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ تم ان تمام کاموں کو سر انجام دو۔ اور تیسری اس رات کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑی رحمت اس رات میں رکھی ہے کہ اس رات میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے تہائی حصے میں اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ اس وقت جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لہذا یہ رات بڑی مغفرت کی ہے، اس لیے اس رات میں بخشش کی بھی دعا مانگنی چاہیے اور مغفرت بھی مانگنی چاہیے۔ تو سامعین مکرم، یہ شب برات کے کچھ فضائل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔